اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرما رہا ہے، پروردگار کی آواز آتی ہے، تو میری کون کون سی نعمت کو جھٹلائے گا۔ پروردگار، تو نے ہمیں شکر ہے مسلمان کے گھر پیدا کیا، مومن کے گھر پیدا کیا، اور ہمیں 12 امام 14 معصومین کا دروازہ دکھایا، اور شہزادہ علی اکبر جیسا ہمیں مولا عطا کیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے رخصت ہوئے تو حضرت امام حسین علیہ السلام نانے کے روزے پہ جا کے ساری ساری رات روتا تھا اور کہتا تھا، نانا محمد، میں تیرے بنا میں مجھے سکون نہیں ملتا، مجھے چین نہیں ملتا، میں بے چین ہوں، نانا تیری جو ہے نا کمی میں محسوس کرتا ہوں۔ تو ایک دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روزے سے بہر کمر تک نکلے اور کہا، حسین بیٹا، رویا نہ کر، رو نہیں، تو میرے لیے پریشان ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی درگاہ میں نے تیرے لیے بیٹا ایک مانگا ہے جس کا نام شہزادہ علی اکبر رکھنا، اور ایک خیال کرنا، یہ میری بات یاد رکھنا، اس کو برقعوں میں رکھنا، کیونکہ بد نظروں کی نظر سے وہ بچا رہے، کسی بد نظرے کی نظر نہ لگے اس شہزادے کو۔ اللہ تعالیٰ نے شہزادہ علی اکبر کا نور نازل کیا امام حسین علیہ السلام کے گھر میں، اور بی بی پاک زینب سلام اللہ علیہا کو اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد خبر ملی کہ شہزادہ علی اکبر بی بی پاک شہربانوں کے بی بی پاک لیلا کی گود میں اتر آیا ہے، اور بی بی پاک نے برقع اٹھایا اور بھائی کے اس میں چلی گئی، اور گھر میں جا کے کہا، امام حسین علیہ السلام، مجھے یہ بچہ چاہیے، میں نے اس کو پالنا ہے، یہ میرا بیٹا ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے کہا، لے جائیے، یہ تو اس کو پال۔ ہر سال بی بی شہزادہ علی اکبر کو ایک ایک نقاب دیتی تھی، برقع پہناتی تھی، جتنے سال کا ہوتا تھا اتنے ہی برقعے پہناتی تھی۔ جب کربلا معلیٰ میں بی بی پہنچی تو شہزادہ علی اکبر 18 برقعوں میں چھپا ہوا تھا، اس کے چہرے کے اوپر 18 نقاب تھے، اور شکل محمد جب چلتا تھا تو پاک محمد کی طرح چلتا تھا، جب گفتگو کرتا تھا تو نانے محمد کی طرح کرتا تھا، جب اس کے گنگرالے بال نظر آتے تھے تو پاک محمد کی طرح نظر آتے تھے، اس کی گفتگو، اس کی اذان، اس کا بیٹھنا اٹھنا، سب چیز نانے محمد پہ تھا۔ تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے جب یہ قافلہ 10ویں محرم کو شام غریبہ کی طرف روانہ ہوا، یہ شام کی طرف روانہ ہوا، تو بی بی نے 9 جگہ ٹھہر کے حضرت امام سجاد علیہ السلام کو کہا کہ قافلے کو رکوا۔ قافلہ رکا تو بی بی پاک زینب سلام اللہ علیہ اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد امام سجاد سے پوچھا، اے میرا بیٹا، تو وقت کا امام ہے، تو یہ بتا کہ کربلا معلیٰ میں شہزادہ علی اکبر کی لاش کسی نے دفن کی ہے یا ویسے پڑی ہے؟ تو بی بی روتی بھی تھی، سر پہ پیٹتی بھی تھی، اور کہتی تھی، ہائے شہزادہ علی اکبر، ہائے شہزادہ علی اکبر، ہائے شہزادہ علی اکبر، ہم شکل محمد، ہائے تیری لاش کسی نے دفن بھی کی ہے یا ویسے پڑی ہے؟ بی بی آدھی رات کو یہ فریاد کرتی تھی۔ تو امام سجاد علیہ السلام نے اپنی پھوپھی اماں سے ہم کلام ہوا، اور کہتا تھا، بی بی اماں، یہ سر تو نیزوں پہ ہے۔ بی بی کہتی تھی، میں لاش کا پتہ کرتی ہوں، جو شہزادہ علی اکبر کی کربلا میں لاش رہ گئی ہے، اس کو مسلمانوں نے دفن کیا یا ویسے کی ویسی پڑی ہے؟ بی بی بہت پریشان تھی، کیونکہ 18 سال شکل محمد کو پالا تھا۔ جب یہ قافلہ شام کے بازار میں داخل ہوا تو 72 سر تھے، 72 نیزوں پہ سر چڑھے ہوئے تھے۔ تو ایک سر جو تھا وہ سارے، ایک سر حضرت شہزادہ علی اکبر کی طرف دیکھتا تھا، اور سارے سر جتنے بھی تھے 71 کے 71 سر وہ جناب حضرت امام حسین علیہ السلام کی طرف دیکھ رہے تھے، سر کی طرف دیکھ رہے تھے، اور حضرت امام حسین علیہ السلام شہزادہ علی اکبر کے سر کی طرف دیکھتا تھا اور اس کی زیارت کرتا تھا۔
تو اتنے میں یزید کی فوج نے، سپہ سالاروں نے یہ کہا کہ یہ جو سر ہے قرآن پاک پڑھتا ہے، اس کو ہم صندوق میں بند کرتے ہیں، کیونکہ اس کی نگاہ شہزادہ علی اکبر پہ ہے، اس کی نگاہ شہزادہ علی اکبر کے نیزے سے ہٹتی نہیں ہے، کیونکہ حضرت امام حسین علیہ السلام اس کو دو محبتوں سے دیکھتے تھے۔ ایک محبت یہ تھی کہ یہ نان محمد کی شکل ہے، دوسری محبت یہ تھی کہ یہ میرا شہزادہ بیٹا ہے، مجھے اللہ نے پاک رسول کے روزے سے دیا تھا، میں نے دعا مانگی تھی اور مجھے نانے نے بشارت دی تھی کہ تیرا بیٹا ہوگا، میری شکل کا ہوگا۔ تو جب یہ قافلہ سے ایک سر جدا ہوا، غائب کیا گیا، اس کو صندوق میں بند کیا گیا، تو اس کے تھوڑی دیر بعد ایک سر اور بھی غائب ہو گیا، نیزوں پہ سر رہ گئے 70، ہونے تھے 72۔ تو اس ٹائم میں یہ یزید ملعون کے فوجیوں نے کہا کہ ایک سر غائب ہو چکا ہے، جو قرآن پڑھتا تھا وہ تو ہم نے صندوق میں بند کیا، دوسرا سر شہزادہ علی اکبر کا غائب ہو چکا ہے۔ تو آدھی رات کا وقت تھا، حضرت امام سجاد علیہ السلام شام کے بازار میں سفر کر رہے تھے، 40 من توق زنجیر پہنے ہوئے تھے، ساتھ میں چھوٹا معصوم امام محمد باقر علیہ السلام اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا۔ تو ایک ظالم آیا، اس نے تازیانہ ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا، میرے پاک امام کے پشت پہ مارنے لگ گیا۔ تو پاک امام نے فرمایا، امام زین العابدین نے فرمایا، ظالمو ابھی تک تم ظلم پہ رجے نہیں ہو، تمہارے ظلم ختم نہیں ہوئے کیا تمہاری حسرت ختم نہیں ہوئی؟ کیا تم نے نبی سے اجر رسالت لے نہیں لی؟ کیا تم نے اس کے بدلے چکوا نہیں لیے؟ ابھی اور بھی لینے ہیں، نبی کی اولاد سے اور بھی لینے ہیں، محمد کی اولاد سے اور بھی لینے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ بتا، تو وقت کا امام ہے، 71 سر تھے اور ایک سر اب غائب ہو گیا، اب رہ گئے ہیں 70 سر، یہ بتا کہ شہزادہ علی اکبر کا سر نہیں ہے سان پہ، تو وقت کا امام ہے، تجھے پتہ ہے، تو بتا۔ تو امام زین العابدین نے کہا مجھے تازیانے نہ مارو، آدھی رات کا وقت ہے، اتنا ظلم نہ کرو، اتنا ظلم نہ کرو، تم بھی تو کلمہ پڑھتے ہو، تم بھی تو نمازیں پڑھتے ہو، تم بھی تو میرے نانے محمد کو مانتے ہو، مارتے کیوں ہو؟ وہ ملعون کہتے تھے ہمیں انعام ملے گا، ہمیں یزید نے مربع جاگیریں جائیدادیں دینی ہیں۔ تو اس اثنا میں حضرت امام سجاد علیہ السلام نے کہا میرے سر پہ زخم ہے پتھروں کے، میرے ہاتھوں پہ زخم ہے، میں بیمار ہوں، مجھے بخار بھی ہے، اور میرے پشت سے خون جا رہا ہے، میری آنکھوں سے میں خون کے آنسو رو رہا ہوں، اتنا غم ہے، رسول کی بیٹیاں محملوں پہ بیٹھی ہیں، سر پہ چادریں نہیں ہیں، شام کی نجس عورت، میں یہاں کہہ سکتا ہوں مجھے حق حاصل ہے کہ یہ جتنے شامی تھے یہ ابلیس تھے، ابلیس یہ شیطان تھے، شیطان کی نسل تھی، اور یہ ناچتے بھی تھے، اور یہ ہے نا یہ نعوذ باللہ باغی کا آواز بھی لگاتے تھے کہ ہم نے باغیوں کے سر نعوذ باللہ قلم کیے ہوئے ہیں، ہم نے سر نیزوں پہ چڑھائے ہوئے ہیں۔ حضرت امام سجاد علیہ السلام نے کہا اگر تم پوچھنا چاہتے ہو کہ وہ سر کہاں ہے، جو سر میرے باب حسین بادشاہ کا جہاں ہے، یہ شہزادہ علی اکبر کا سر بھی ادھر ہی ہوگا۔ تو انہوں نے کہا وہ سر تو ہم نے صندوق میں بند کیا تھا۔ امام سجاد نے فرمایا شہزادہ علی اکبر کا سر بھی اس صندوق میں جا کے دیکھو۔ جب انہوں نے صندوق کھولی دیکھا تو حضرت امام حسین علیہ السلام شہزادہ علی اکبر کے ہونٹوں پہ ہونٹ رکھ کے اس کو بوسہ دے رہے تھے اور کہہ رہے تھے ہائے میرا بیٹا، ہائے میرا شہزادہ علی اکبر، ہائے میرے نانے محمد کی شکل، نانے کی امت نے بہت ہمیں صدمے دیا ہے، جس ظالم نے، اللہ اس پہ لعنت کرے، حسین بن نبیر نے، جس نے تجھے سینے میں برچھی ماری ہے، اللہ اس کو برباد کرے، اللہ اس کو جہنم کا ٹھیکیدار بنائے۔ پاک حسین بادشاہ بد دعا دیتا تھا اور کہتا تھا اس ملعون نے میری محبت کو پاش پاش کر دیا، میرے علی اکبر کو بے دردی سے نیزہ مارا، میرے علی اکبر کو بے دردی سے گھوڑے سے اتارا۔ تو اس اثنا میں انہوں نے شہزادہ علی اکبر کا سر اٹھانے کی کوشش کی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام سر سے جدا نہیں ہوتے تھے، بیٹے کا کبھی یہ رخسار چومتے تھے، کبھی یہ رخسار چومتے تھے، کبھی ہونٹ چومتے تھے، کبھی نانے محمد کی زلفیں چومتے تھے، علی اکبر کا آگے گلا چومتے تھے۔ بہتا ہوا خون تھا جو حضرت امام حسین علیہ السلام کے ہونٹوں پہ لگتا تھا، یہ کہتا تھا میرا پیاسا بیٹا، وہ میرا شہزادہ علی اکبر، وہ 3 دن کا میرا پیاسا شکل محمد، نانے کی امت نے بہت ظلموں کے ساتھ تجھے اتارا ہے، میں نے تو کربلا میں نے 18 سال پالا، امت نانے کی نے بے دردی سے اتارا زین سے۔
دوستو یہ قافلہ جب شام پہنچا اور شام سے رہائی ہوئی، بی بی پاک زینب سلام اللہ علیہا اپنی محمل لے کے مدینہ منورہ میں پہنچی۔ مدینہ منورہ میں پہنچ کے دہلیز حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پہ پہنچی۔ روضے پہ جا کے بی بی نے سلام کیا۔ سلام کرنے کے بعد کہتی ہے نانا تیری امت نے ہمیں بہت لوٹا ہے، تیری امت نے ہمیں بہت صدمے دیا ہے، تیری امت نے ہمیں بہت اذیتیں پہنچائی ہیں، تیری امت نے ہمیں نعوذ باللہ باغی کہا ہے، تیری امت نے ہمیں بے نمازی کہا ہے، تیری امت نے ہمیں ہر صدمہ دیا۔ پاک نبی نے فرمایا بیٹا یہ بتا شام کے بازار میں جب تو گئی جہاں سخت تکلیف پہنچی ہو، جہاں تجھے سخت صدمہ پہنچا ہو، جس صدمے نے تیرے کلیجے کو ہلایا ہو، جس صدمے نے تجھے پریشان کیا ہو، ساری تکلیفیں بھلا دی ہو، وہ صدمہ مجھے ذرا بیان کر۔ بی بی نے کہا نانا محمد پوچھنا تو اچھی بات ہے، اگر تو نے پوچھ بھی لیا اب میرا فرض ہے میں بتانا چاہتی ہوں، اگر تو نہ پوچھتا میں نے نہیں بتانا تھا۔ نانا محمد جب یہ قافلہ شام کے بازاروں میں داخل ہوتا تھا جہاں عورتوں کا ہجوم ہوتا تھا، نجس عورتیں اتنا پتھراؤ میرے سر پہ کرتی تھی، کوئی پتھر مارتا تھا، کوئی ریت پھینکتا تھا، کوئی جو چیز جس کے ہاتھ میں آتی تھی وہ پھینکتے تھے، اور شمر ملعون نیزہ مجھے مارنے کی کوشش کرتا تھا۔ اور حسین بن نبیر جس بات سے مجھے بہت صدمہ ہوتا تھا، حسین بن نبیر علی اکبر شہزادے کے سر کے نیچے کھڑا ہو کے کہتا تھا اس کو زین سے میں نے اتارا ہے، اس کے سینے میں نیزہ میں نے مارا ہے، اس کو تلوار میں نے ماری ہے، اس کو زین سے زمین پہ میں نے گرایا ہے۔ ہنستا بھی تھا، میری محمل کی طرف دیکھتا بھی تھا۔ نانا محمد یہ وقت مجھے نہیں بھولے گا قیامت تک، یہ تکلیف مجھے نہیں بھولے گی، یہ صدمہ مجھے نہیں بھولے گا۔ شام کے بازاروں میں گئی ہوں، ہر موڑ پہ گئی ہوں، 36 شہر میں نے کراس کیے۔ یہ صدمہ جب حسین بن نبیر اللہ اس پہ لعنت کرے وہ آتا تھا اور شہزادہ اکبر کے نیزے کے نیچے ناچتا بھی تھا، کمینہ ابلیس ناچتا بھی تھا، اور میری طرف دیکھ کے میری محملوں کی طرف دیکھ کے ہنستا بھی تھا اور کہتا تھا شکل محمد کو میں نے اتارا ہے زین سے، شکل محمد کو نیزہ میں نے مارا، شکل محمد کو تکلیف میں نے دی، پاک حسین بادشاہ کو صابر کو میں نے روایا کربلا کے میدان میں، پاک حسین بادشاہ کو کونیوں کے بال لانے والا میں تھا، پاک حسین بادشاہ کی پگڑی جب اتری کربلا کے میدان میں وہ میں نے نیزہ مارا تھا۔ حسین بادشاہ زانو بزانو جیسے سانپ آتا ہے ایسے آتا تھا، اس کی نگاہ ختم ہو گئی تھی۔ اس شہزادے اکبر کے صدقے نانا محمد مجھے شام میں بہت تکلیف ملی ہے نانا محمد۔ تو یہاں یہ کربلا معلّہ 10ویں محرم کا دن ہے، شہزادہ علی اکبر آزان دینے کے لیے تیار ہوا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے بلایا اور کہا کہ شہزادہ علی اکبر بیٹا اب تو آزان دے، اور یہ تیری آخری آزان ہے، اور تجھے اللہ تعالیٰ نے نان محمد کی آواز عطا کی ہے، تو نان محمد کی آواز میں آزان دے تاکہ سورا مدینے میں سن لے، اور تیری پھوپھیاں وہ ترس رہی ہیں تیری آزان کو، اس کے بعد تو نے کوئی آزان نہیں دینی، تو اللہ کو اپنا ٹائم تیرا پورا ہو گیا اور تو کربلا کے میدان میں اب جا کے شہید ہو جائے گا، تو جا میرا بیٹا آزان دے۔ جب شہزادہ علی اکبر نے آزان دی تو خیموں میں ایک زلزلہ آیا، خیموں میں اللہ اکبر کی جب آواز آئی تو حضرت امام حسین علیہ السلام کی طرف بی بی پاک فضا دوڑی اور بی بی نے کہا حسین بادشاہ، حسین بادشاہ، شہزادہ علی اکبر کو کہے رک رک کے اذان دے۔ بیبیوں نے پتھر اٹھا لیے ہیں، بیبیاں سر پہ پیٹ رہی ہیں، کوئی سینے پہ پیٹ رہا ہے، کوئی منہ پہ پیٹ رہا ہے، ہائے ہائے، بیبیوں نے سر کے بال کھول لیے، ایک قیامت کا منظر ہو رہا ہے، عرش عظیم ہلتا ہے، کربلا کی زمین میں زلزلہ آ گیا۔ شہزادہ علی اکبر آزان دیتا تھا، حضرت امام حسین علیہ السلام نے کہا شہزادہ علی اکبر تیری پھوپھیاں کہہ رہی ہیں آزان ذرا آہستہ آہستہ دے تاکہ ہم آواز محمد میں یہ آزان سن لیں، یہ آزان تو نے دوبارہ زندگی میں نہیں دینی۔ تو اس اسنا میں حضرت شہزادہ علی اکبر نے اذان ختم کی اور حضرت امام حسین علیہ السلام نے شہزادہ علی اکبر کو بلایا، کہتا ہے بیٹا ادھر آ میرے پاس، یہ بتا تیری عمر کتنی ہے؟ شہزادہ علی اکبر نے کہا بابا 18 سال۔ تو شہزادہ علی اکبر نے پوچھا بابا مجھ سے تو اپنی عمر پوچھ رہی ہے، آپ تو بتا تیری عمر کتنی ہے؟ تو حضرت امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں بیٹا 57 سال۔ 57 سال پوچھا تو کہا بیٹا اب ایسے کرتے ہیں کہ تو نے کربلا
نماز پڑھ اور نماز پڑھنے کے بعد تو میدان کی طرف تیاری کر اور تو جا پھوپھی اماں کو کہہ جو اس نے تیرے سگن کرنے ہیں، جو اس نے تجھے لباس پہنانا ہے، جیسے تجھے دولہا بنانا ہے وہ تیری ماں تجھے دولہا بنائے گی۔ اور یہ چلا گیا اپنی ماں کے پاس، بی بی پاک زینب سلام اللہ علیہا کے پاس۔ جب یہ پہنچا تو بی بی پاک نے اس کو اپنی پوشاک بنائی، پوشاک بنانے کے بعد حضرت امام حسین علیہ السلام آئے، اس نے کہا پاک زینب، بی بی زینب، بہن زینب، علی اکبر کی امڑی زینب، تو نے علی اکبر کے سارے سگن کر لیے؟ بی بی نے کہا ہاں میں نے اپنے دولہے کو تیار کر لیا، یہ کربلا مولا کے میدان میں جا رہا ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے کہا مجھے پگ دے، میں پاک محمد کی پاک شہزادہ علی اکبر کو بتواتا ہوں۔ جب بسم اللہ کر کے ناد علی پڑھ کے حضرت امام حسین علیہ السلام نے پگ کے پیچ لگانا شروع کر دیے تو ایک ٹکڑا پاک کا چھوڑ دیا، وہ اس لیے چھوڑ دیا جہاں تک ناد علی ختم ہوئی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے تحت الحنک بلایا اور کہا قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب یہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون کی آیت کا آواز خیمہ میں پہنچی تو بیویوں نے سر پہ پیٹنا، ماتم کرنا، ٹکریں مارنی شروع کر دیں۔ ہائے شہزادہ علی اکبر، ہائے شہزادہ علی اکبر، ہائے صغرا، ہائے صغرا۔ ادھر بی بی پاک صغرا علی اکبر کے مدینہ پاک میں محلہ بنی ہاشم میں حسین بادشاہ کے گھر میں بھائی کے پاؤں چھپا کے اوپر کوئی برتن دیکھ کے اس کو چوم رہی ہے، اس برتن کو اٹھاتی ہے، بھائی کے پاؤں چومتی ہے۔ ادھر شہزادہ علی اکبر کی اذان اس کے کان میں پڑی تو بی بی نے کہا ہائے علی اکبر، ہائے علی اکبر، ہائے علی اکبر۔ تو ام سلمہ دوڑتی ہوئی آئی، اس نے کہا صغرا تجھے کیا ہو گیا؟ کہتی ہے نانی سلمہ تو یہ آواز سن، یہ شہزادہ علی اکبر کی آواز ہے، شہزادہ علی اکبر کربلا میں اذان دے رہا ہے، مجھے امید لگتی ہے دوبارہ اذان علی اکبر نہیں دے گا، یہ آخری اذان ہے، یہ محمد کی آواز میں اذان دے رہا ہے، میرا دل تڑپتا ہے، مجھے بھائی کی محبت کھینچ رہی ہے۔ وہ کہتی ہے بی بی ام سلمہ نے کہا نہیں صغرا یہ تیرا کوئی خیال ہوگا بیٹا، کوئی خیال؟ اس نے کہا نہیں علی اکبر اذان دے رہا ہے، میں اپنے بھائی کی اذان کو پہچانتی ہوں، آواز کو پہچانتی ہوں۔ تو یہاں شہزادہ علی اکبر تیار ہوا، جب تیار ہوا حضرت عباس علیہ السلام نے گھوڑے کی لگام پکڑی، حضرت امام حسین علیہ السلام نے شہزادہ علی اکبر کو بٹھانے کی کوشش کی۔ جب زین پہ بیٹھا ساریاں بیوی آ گئیاں، ساریاں بیویوں نے آ کے قرآن پاک کی آیتیں پڑھتی رہیں، کوئی ناد علی پڑھتا رہا، کوئی سورت مزمل پڑھتا رہا، کوئی قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتا رہا۔ ہر بیوی نے آ کے حضرت شہزادہ علی اکبر کی زیارت کی تو بی بی پاک زینب نے کہا میں ہر مستور کو کہتی ہوں آج جو حسرت مٹانا چاہے مٹائے، آج میرا محمد شکل محمد، آج حسین بادشاہ کا بیٹا، میرا بیٹا، بی بی پاک لائلہ کا بیٹا آج میدان جنگ کی طرف جا رہا ہے۔ جس کی جو حسرت ہے، جو پیار کرنا چاہتا ہے، جو ہار پہنانا چاہتا ہے، وہ شہزادہ علی اکبر کو دولہے کے ہار پہنائے۔ تو بی بی آئیں، بی بی نے کسی نے آ کے شہزادہ علی اکبر کے پاؤں چومے، کسی نے آ کے ہاتھ چومے، کسی نے آ کے ماتھا چوما، کسی نے آ کے منہ چوما۔ بی بی پاک زینب سلام اللہ کے اعلیٰ کہتی ہے کھول شہزادہ علی اکبر اپنے گریبان کے بٹن کھول، میں نے تیرا سینہ چومنا ہے۔ بی بی نے آ کے سینہ چوما۔ حضرت امام حسین علیہ السلام بے چین ہو کے فوراً شہزادہ علی اکبر کے اوپر گرے اور گرنے کے بعد کہتے ہیں بیٹا بٹن بند نہ کر، میں نے بھی سینہ چومنا ہے، جتنی بھائیوال میری یہ ہے، جتنا دین کا اس کا خرچ ہوا ہے، جتنا اتنا ہی میرا خرچ ہوا ہے۔ تو میرا بیٹا ہے، تو زینب کا بھی بیٹا ہے، تو ام لیلہ کا بھی بیٹا ہے، اب لیلہ کو بلاؤ۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے کہا وہ اپنے بیٹے سے پیار کرے، جو اس کو ہار پہنانا چاہتی ہے وہ ہار پہنائے، جو اس سے گفتگو کرنی چاہتے کیونکہ خیموں میں دوبارہ شہزادہ علی اکبر نہیں آئے گا۔ بی بی پاک لیلہ نے آ کے کہا بیٹا میرا ایک سوال ہے۔ شہزادہ علی اکبر نے کہا جی حکم کرو۔ اس نے کہا بیٹا آج تک میں نے تجھے یہ نہیں کہا کہ میں تیری ماں ہوں، میری ایک حسرت ہے، آج تجھے مجھے اپنے منہ سے ماں کہہ دے۔ شہزادہ علی اکبر نے کہا اما حضور جی حکم کریں، میں آپ کا بیٹا ہوں، حکم کریں، اگر میں کوئی چیز مانگوں تو مجھے دو گے؟ بی بی نے کہا حکم کر میرا بیٹا، تو مانگتا ہے تو کیا چیز مانگتا ہے؟ میں بھی ایک بادشاہ کی
بیٹی ہوں اور ایک امام کی زوجہ ہوں، مانگ جو کچھ مانگتا ہے، لیکن خیال سے مانگنا، میں مدینے میں نہیں ہوں، میں کربلا میں ہوں، یہ ہمارا امتحان کا ایک جگہ ہے، ایسی چیز مانگنا جو میرے اختیار میں ہو۔ تو شہزادہ اکبر کہتے ہیں اما حضور گھبرا نہیں، میں ایسی چیز مانگوں گا جس کی تو اجازت اپنے خود سے دے سکے گی۔ تو بی بی نے کہا حکم کر۔ شہزادہ اکبر کہتا ہے اما حضور میں موت کی طرف جاتا ہوں، نانے کا دین نامکمل ہے، میں جا کے اس دین کو پیوند لگاتا ہوں، میں جا کے اس دین کو جہاں جہاں وہ ہے اس کی مرمت کرتا ہوں، میں اس دین اسلام کو ایک ہار پہنانا چاہتا ہوں، میں اس دین اسلام کی پوری بلندی تک اس کو پہنچانا چاہتا ہوں تاکہ میرا نانا محمد خوش ہو۔ بی بی نے کہا بسم اللہ، ایک علی اکبر نہیں لاکھوں علی اکبر حسین بادشاہ پہ قربان کروں۔ علی اکبر تو گھبرا نہیں میرا بیٹا، جا۔ شہزادہ علی اکبر جیسے روانہ ہوا، حضرت امام حسین علیہ السلام روانہ ہوئے۔ شہزادہ علی اکبر نے گھوڑے کو ایڑی ماری، گھوڑا تھوڑا سا تیز ہونے لگا، حضرت امام حسین علیہ السلام بھی تیز ہونے لگے، گھوڑا بھاگنے لگا، حضرت امام حسین علیہ السلام بھاگنے لگے، گھوڑے نے رفتار تیز کی، حضرت امام حسین علیہ السلام رفتار تیز کی۔ جب یزید کی فوج کو محمد کی شکل نے دیکھا، داد علی کا جلال آیا، پاک محمد کی جرأت آئی، دونوں بازوؤں میں اور زین پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں اللہ اکبر۔ جب تلوار نکالی تو شہزادہ علی اکبر گھوڑے کی زین پہ کھڑا ہو گیا، تو حضرت امام حسین علیہ السلام گھوڑے کے ساتھ بھاگ رہے تھے، وہیں ان کو کہیں یہ زمین پہ گرے تو کالے برقع والی مستور آگے آ گئی گھوڑے کے۔ اس نے کہا شہزادہ علی اکبر رک جا بیٹا رک جا۔ شہزادہ علی اکبر نے دیکھا، اس نے کہا دادی حضور تو کہاں میدان کربلا میں؟ کہتی ہے بیٹا تو دیکھ تو صحیح پیچھے مڑ کے تو دیکھ، میں نے چکیاں پیس کے حسین بادشاہ کو پالا تھا، وہ میرا بیٹا زمین پہ گرا پڑا ہے، تیری محبت میں گھوڑے کو موڑ اور پیچھے جا، میرے بیٹے کو اٹھا۔ تو شہزادہ علی اکبر نے گھوڑے کو پیچھے موڑا اور آگے اپنے باب حضور کو اٹھا کے کہتا ہے بابا اگر تو اتنا پریشان ہے، اگر تو اتنا یہ ہے تو میں واپس خیمے چلا جاتا ہوں، میں میدان کی طرف نہیں جاتا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے کہا نہیں بیٹا، مرد میدان کی زینت ہے، آج قربانی کا ٹائم ہے، آج میرے نانے کے دین پہ وقت آیا ہوا ہے، آج ہم نے قربانی دینی ہے، میں نے اپنے معشوق سے وعدہ کیا ہے، میں اپنے معشوق کو راضی کروں گا، نانے کا دین مکمل ہوگا انشاءاللہ۔ بیٹا آپ نے جانے کا کربلا معلّہ کے میدان میں داخل ہونا ہے اور آپ نے شہادت لینی ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ نہ جائیں۔ تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے بیٹے کو اجازت دی۔ جب وہ روانہ ہوا، چند قدم کیا تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے بیٹے شہزادہ علی اکبر کو واپس بلایا اور کہا بیٹا ایک مرتبہ واپس آ۔ شہزادہ علی اکبر واپس آیا، امام حسین علیہ السلام نے بیٹے کے دونوں رخسار چوم کے ہاتھ چومنے کے بعد بیٹے کو کہا یہ گریبان کے بٹن کھول۔ شہزادہ علی اکبر نے بٹن کھولے اور باپ کی طرف دیکھتا ہے کہ یہ میرا باپ بوڑھا ضعیف 57 سال کی عمر، یہ کون سے میرے سے پیار کر رہا ہے۔ تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے شہزادہ علی اکبر کے سینے کو چوما اور چومتے شہزادہ علی اکبر نے کہا بس کر بابا جی بس کر۔ کہتا ہے حضرت امام حسین علیہ السلام بیٹا آج تو حسین ہوتا، میں شہزادہ علی اکبر ہوتا، آج میں روانہ ہوتا اور آپ میرا سینہ چومتے اور میں آپ کو کہتا کہ بس کر، میں آپ سے پوچھتا کہ آپ اپنا جوان بیٹا کیسے جنگ کی طرف بھیجتے اور کیسے یہ فکر آپ کہتے۔ دوستو میرے کہنے کا یہ مطلب ہے کہ دوسری مرتبہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے بیٹے کو اجازت دی، وہ میدان جنگ کی طرف جانے لگا۔ چند قدم کیا، حضرت امام حسین علیہ السلام نے واپس بلایا، پھر آ کے بیٹے کے رخسار چومے، منہ چوما، چہرہ چوما اور اس کے بعد کیا کہتا ہے شہزادہ علی اکبر تو کھڑا ہو جا، تو گھوڑے سے ذرا اتر، میں تجھے دیکھتا ہوں، تو چند قدم چل، میں دیکھتا ہوں میرا نانا محمد کیسے چلتا تھا۔ پھر گھوڑے پہ بٹھا دیا اور کہا بیٹا تو جا، پھر روانہ کیا۔ تیسری مرتبہ پھر بلایا، پھر شہزادہ علی اکبر کا سینہ چوما، چوتھی مرتبہ پھر بلایا، پھر سینہ چوما، پانچویں مرتبہ بلایا تو شہزادہ علی اکبر نے کہا بابا میں نے پہنچنا ہے، وہ لوگ میری انتظار میں کھڑے ہیں، وہ کلمہ گو ہیں، انہوں نے نمازیں پڑھی ہوئی ہیں، وہ آج ہمیں اجر رسالت دیں گے، تو کہتا ہے نانے محمد کا دین آج مکمل ہوگا، مجھے جانے دے بابا، آخر میں نے جانا تو ہے نا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے کہا بیٹا تو جا، لیکن ایک مرتبہ مجھے اپنا یہ سینے کے بٹن کھول، میں نے آپ کے سینے کو چومنا ہے، یہاں کسی ظالم نے بے دردی سے تجھے پھول مارنا ہے،
بے دردی سے پھول مارنا ہے. بیٹا یہ سینہ پھول نہیں برداشت کر سکتا، کیونکہ یہ سینہ وہ سینہ ہے کہ میں اس کی تکلیف نہیں برداشت کر سکتا. شہزادہ علی اکبر 5 مرتبہ روانہ ہوئے. جیسے ہی روانہ ہوئے چند قدم گئے تو خیمہ گاہ ہلا، بیبیوں کی آواز آئی. بی بی پاک فضا دوڑتی ہوئی باہر نکلی اور اپنی چادر ہلا ہلا کے کہہ رہی تھی شہزادہ علی اکبر، حسین بادشاہ اکبر کو روک، علی اکبر کو روک، علی اکبر کو روک. بی بی پاک سکینہ کوئی بات کرنے آ رہی ہے، سکینت الحسین کوئی بات کرنے آ رہی ہے علی اکبر بھائی سے. شہزادہ علی اکبر کو حسین بادشاہ نے آواز دے کے روکا. وہاں آگے بی بی سکینہ گھوڑے کے نزدیک کھڑی ہو گئی. شہزادہ علی اکبر کے پاؤں چومنے لگ گئی اور کہتی ہے بھائی ایک مرتبہ زمین سے نیچے زمین پہ آ. شہزادہ علی اکبر زمین پہ آیا. بی بی نے چادر بچھائی. چادر بٹھا کے شہزادہ علی اکبر کو کہا کہ اپنے گریبان کے بٹن کھول. شہزادے نے پوچھا کیا کرنا چاہتی ہے بہن میری، تو کیا کرنا، عمر تیری 4 سال ہے کم، اور کام تو کیا کرنا چاہتی ہے. بی بی کہتی ہے مجھے مدینے والی سغرا نے کہا تھا کہ جب شہزادہ علی اکبر آخری مرتبہ 10 محرم کے دن سیرے پہننے کے لیے کربلا کے میدان میں جائے اور اس نے واپس نہیں آنا، میری طرف سے اس کا ایک مرتبہ سینہ چوم لینا. شہزادہ علی اکبر یہ میں نے سغرا کے حصے کا سینہ چوما. پھر دوسری مرتبہ بی بی نے سینہ چوما کہ کیا کہتی ہے شہزادہ علی اصغر، یہ شہزادہ علی اصغر کا حصے کا سینہ چوم رہی ہوں. تیسری مرتبہ سینہ چوما اور کہتی ہے یہ میں سکینت الحسین، میں اپنی طرف سے تیرا سینہ چوم رہی ہوں. شہزادہ علی اکبر روانہ ہوا. حضرت امام حسین علیہ السلام نے کہا حضرت عباس تو اونچے ٹیبے پہ چڑھ جا، جہاں میرا بیٹا جنگ کرتا نظر آئے مجھے جنگ کے حالات بتانا. شہزادہ علی اکبر داخل ہوا میدان کربلا میں. علی کا جلال چہرے پہ آیا، محمد کا نور چہرے پہ آیا، محمد کی طاقت بازوں میں آئی، علی کی طاقت ذوالفقار ہاتھ میں لی اور اللہ اکبر کی آواز دیتا ہوا دشمنوں کو فنار کرتا ہے، یزید کی فوج کے سر ہوا میں اڑاتا ہے. تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے پوچھا عباس میرا اکبر کہاں ہے؟ حضرت عباس نے کہا وہ سامنے جنگ لڑ رہا ہے. پھر تھوڑی دیر گزری، پھر حضرت امام حسین علیہ السلام بے چین ہو کے زمین سے کھڑے ہوئے، پھر کہہ رہے ہیں عباس عباس عباس. حضرت عباس کہتے ہیں جی میرے آقا حسین بادشاہ، جی میرا مرشد، جی میرا امام، حکم کر. کہتا ہے مجھے علی اکبر بتا، میرا علی اکبر. حضرت عباس ایسے ہاتھ کا انگلی کا اشارہ کرتے ہیں، وہ سامنے آ رہا ہے، یزید کی فوج سے جنگ کر کے آ رہا ہے. پھر تیسری مرتبہ امام حسین علیہ السلام پوچھتے ہیں عباس مجھے بتا علی اکبر کہاں ہے؟ حضرت عباس نے کہا وہ سامنے دشمن کی جنگ کو صفوں کو پاڑ کے آ رہا ہے، دشمنوں کو گرا کے ان کے گھوڑوں کو فنار کر کے آ رہا ہے، دشمنوں کے سر ہوا میں اڑ رہے ہیں، علی اکبر آ رہا ہے، اس طرف آ رہا ہے. چوتھی مرتبہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے کہا یہ بتا عباس مجھے میری آنکھوں کا نور چلا گیا، میرے جسم کی توانائی چلی گئی، میرے کمر جھک گئی ہے، میرے سر کے بال داڑھی کے بال سفید ہو گئے ہیں، مجھے کچھ نظر نہیں آتا کربلا کے میدان میں وقت کا امام ہوں، کچھ ہونے والا ہے، تو یہ بتا علی اکبر کہاں ہے؟ حضرت عباس نے کہا علی اکبر دشمنوں کی اس میں لڑ رہا ہے، میدان میں لڑ رہا ہے اور ان سے مقابلہ کر رہا ہے. 5 مرتبہ حضرت امام حسین علیہ السلام کھڑے ہوئے زمین سے کھڑے ہو کے زمین پہ گرتے ہیں، پھر کھڑے ہوتے ہیں، پھر زمین پہ گرتے ہیں، پھر کھڑے ہوتے ہیں، پھر زمین پہ گرتے ہیں. کہتے ہیں عباس کہتا ہے جی میرا آقا، جی میرا امام، حکم کر. کہتا ہے بتا میرا علی اکبر کہاں ہے؟ مجھے آج سے ایک نور کی انباری نظر آ رہی ہے، میری آج سے میری ماں برکے میں سر پہ پیٹ رہی ہے، یہ بتا میرا علی اکبر نہ زمین پہ ہے نہ زمین پہ ہے، مجھے علی اکبر کا بتا. میں نے تجھے اونچے ٹیبے پہ اس لیے کھڑا کیا تھا کہ مجھے ایک منٹ کی خبر دے. شہزادہ علی اکبر حضرت عباس سینے پہ ہاتھ مار کے زمین پہ گر جاتے ہیں اور کہتے ہیں حسین بادشاہ، حسین بادشاہ. علی اکبر کے ارد گرد نیزے، تلواریں اور گھوڑے اور یزید کی فوج نے علی اکبر کو گھیر لیا اور ایک ہی آواز دی کہ خیموں کو آگ لگ گئی. شہزادہ علی اکبر نے خیموں کی طرف دیکھا اور ہائے پھوپھیوں کا پردہ، آخری آواز تھی. میں نے دیکھا شہزادہ علی اکبر زمین پہ آیا. اب مجھے نہیں پتا، اب تو امام ہے وقت کا، تو بتا علی اکبر کہاں ہے؟ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ہمارے 5ویں امام کا فرمان ہے جس گھر میں رزق کی کمی ہو، جس گھر میں مصیبتوں نے گھیرا ڈالا ہوا ہو، اس گھر کو چاہیے
کہ وہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی صف بچھائیں اور ذاکر کو بلائیں اور وہاں شہزادہ علی اکبر کی مجلس پڑھائیں، کیونکہ ہمارے پانچواں امام کہتا ہے اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد، کہ وہاں 4 ہستیاں ضرور آتی ہیں مولا کی پرسہ لینے کے لیے۔ ایک میرا بابا امام زین العابدین آتا ہے اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد، ایک میری پھوپھی سکینۃ الکبریٰ آتی ہے، اللہ سکینۃ الحسین آتی ہے اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد، ایک میری پھوپھی اما زینب سلام اللہ علیہ آتی ہے اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد، ایک بی بی پاک فضہ میری نانی آتی ہے اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ جس گھر میں یہ مجلس پڑھی جائے شہزادہ علی اکبر کی، اور شہزادہ علی اکبر کے واسطے سے خالق کائنات سے کوئی دعا مانگی جائے، پروردگار کو اپنی ربوبیت میں یہ ہو جاتا ہے، برداشت اتنی ہوتی ہے کہ خالق کائنات فرشتوں کو کہتا ہے یہ جو ہے، یہ جو پڑھ رہا ہے، یہ جو مجلس ہو رہی ہے، یہ جو رو رہے ہیں، انہوں نے امام زین العابدین کو نہیں دیکھا، انہوں نے امام سجاد کی شام کی تکلیفیں نہیں دیکھی، انہوں نے شہزادہ علی اکبر کو گھوڑے سے اترتے نہیں دیکھا، انہوں نے میرے عاشق حسین کا بیٹا کربلا کے میدان میں پیاسا نہیں دیکھا، یہ دعا مانگ رہے ہیں۔ اور فرشتوں تم آمین لکھو، جہاں فرشتے آمین لکھتے ہیں وہاں ہر مومن کی مشکلات آسان ہو جاتی ہے۔ جو بے اولاد ہیں وہ آج دعا مانگیں اس مجلس کی قبولیت کے لیے اور اس مجلس کی منظوری کے لیے، اللہ تعالیٰ ان کو نیک اولاد دے، اللہ تعالیٰ ان کی گودیاں آباد شاد کرے، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار دے، جو بے گناہ قیدی کھڑے ہیں جیلوں میں ان کو خداوند کریم رہا کرے۔ ایک سید بادشاہ کا بیٹا ہے، وہ قید میں ہے، اس نے میرے ذمہ دعا لگائی ہے، وہ جیلم کا رہنے والا سید بادشاہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بیٹے کو بڑی باعزت طریقے سے کرے۔ جن لوگوں نے میرے لیے ذمہ دعا لگائی ہیں، جو بچے بے روزگار ہیں، جن کی بچیوں کی شادیاں نہیں ہو رہی، جن بچوں کی شادیاں نہیں ہو رہی، جن کے والدین غریب ہیں، اوپر سر پہ قرضہ ہے، ان کی چھت اپنی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اس شہزادے کے صدقے رزق بے حساب دے، اللہ تعالیٰ ان کو اس شہزادے کے صدقے سے بے حساب تکلیفات ان کی دور فرما۔ جو غیر ملکوں میں بیٹھے ہیں، پریشانیوں میں بیٹھے ہیں، پاکستانی عوام ہے، میرا اللہ ان کی اس شہزادے کی شہادت کے صدقے میرا اللہ ان کی تکلیف دور کر۔ وہ میرے بھائی ہیں، میرے بیٹے ہیں، میرے بچے ہیں، مسلمان بھائی ہیں میرے، اللہ تعالیٰ ان کی جو بھی تکلیفات ہیں ان کی دور کر، ان کو رزق بے حساب دے۔ میرا اللہ میری بقایا زندگی آل محمد کے صدقے کوئی ایسے اچانک ثواب کر، میرے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے، کوئی ایسا اچانک ثواب کر کربلا کا والی کے پاس میں بمائے آل و عیال وہاں اپنی زندگی گزاروں، مولا حسین بادشاہ کے زواروں کی جوتیاں صاف کروں، اور مولا حسین بادشاہ کے ماتمیوں کا، شہزادہ علی اکبر کے ماتمیوں کی خدمت کروں، اور مولا حسین بادشاہ کے روزے کی ہر وقت میں صفائی کروں اور میں سلام کروں۔ یا اللہ میری یہ دعا اس شہزادہ علی اکبر کے صدقے منظور مقبول کر۔ میرا بیٹا ہے پرنس، اس کو میرا اللہ ترقی دے، اس کا شوق ہے میں امریکہ جانا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ ان کو آل و عیال کے ساتھ امریکہ بھیج دے۔ پروردگار آل محمد کا صدقے تجھے شہزادہ علی اکبر کی بے گناہ شہادت کے صدقے پاکستان کو ترقی دے، دن دگنا رات چگنی ہماری فوج کو ترقی دے، جہاں بھی ہماری فوج قدم رکھے وہاں دشمن کا سر نجوم ہو جائے۔ میرا اللہ جو سرکاری ملازمین ہیں، میرا اللہ جو اپنی ڈیوٹیاں دے رہے ہیں پاکستان کے حق میں، میرا اللہ ان کو ترقیاں دے، ان کے رزق میں اضافہ کر، ان کے گھر میں کوئی تکلیف نہ دے۔ میرا اللہ جو بیمار ہیں شوگر کے یا کینسر کے یا دل کے مریض ہیں، میرا اللہ جو اسپتالوں میں پڑے ہیں، صدقہ بیمار کربلا کی، میرا اللہ ان کو شفائے کاملہ عطا فرما۔ میرا اللہ میرے گناہ معاف کر، میرے والدین کے گناہ معاف کر۔ اس مجلس کا ثواب میں اپنی والدہ، اپنے والد روح کو مل کرتا ہوں، پالنے والا پاک خالق میری ماں باپ کی بھی مغفرت کر دے، میری نانی نانے دادے دادے کی بھی مغفرت کر دے، جتنے مومنین مومنات جنہوں نے آل محمد کے صدقے اپنی اولاد کو شہید کروایا، ان کے مشن پہ اپنی اولاد کو قربان کیا، میرا اللہ ان کے درجات بلند کر۔ میرا اللہ جن لوگوں نے میرے ذمہ سائیں خاور کو ترقی دے، جو مولا علی مشکل کو شاہ علی کا شادی کا پر یسرا بنو جامڑا ہے اتنے سیرا گامڑا ہے، میرا اللہ سائیں خاور کو ترقی بھی دے، ان کو صحت بھی دے، ان کی یہ جو قوالی ہے یہ مجھے بہت پسند ہے، اللہ تعالیٰ سائیں خاور کو رزق بے حساب دے۔ جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے سائیں خاور تک، اللہ تعالیٰ اس کے گھر میں سلوک اتفاق رزق بے حساب دے۔ آل محمد پاکستان کو بد نظروں کی نظر سے بچائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔